دیتے چلو، اور جو قبر میں مدفون ہیں وہ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو ماں باپ ہیں، بزرگ ہیں، جو آپ کے رشتے میں بزرگ گزرے ہیں، باپ دادا ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کے قریبی دوست ہیں، آپ کے بزرگوں کے دوست ہیں، جن کو آپ عزت اور احترام کی نظر سے دنیا میں ملتے تھے اور ان سے سلوک کرتے تھے، تو آپ کی ان ادب کے جو طریقے ہیں ان کو آپ اگر ملحوظ رکھیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اس بچے بھتیجے یا ہمارے دوست کی اولاد کے گھر میں جو اب فساد ہے، پریشانی ہے، مالی اسرت ہے، تنگی ہے، اس کو دور فرما۔ ہم سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا کیونکہ وہ عالم آخرت میں ہوتے ہیں، آپ کو کوئی اطلاع نہیں دیتا نا کہ وہ آپ کے لیے کیا کیا عرض کرتے ہیں۔ آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ منو مٹی ان پر پڑی ہے اور وہ گئے، نہیں، زے سازے عافیت خاک می رسد آواز کہ ساکنان ادب گاہ نیستی ہستن۔ یہ ادب گاہ زمین جو ہے یہ ادب گاہ ہے۔ ادب گاہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سکتہ چھایا ہو۔ ادب کا کیا تقاضا ہے کہ سکتہ چھایا ہو، یہ ادب گاہ ہے۔ نہیں جی؟ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں مکمل سکوت ہو، خاموشی ہو، یہ ادب کی انتہا ہے۔ قرآن مجید نے ایک ادب گاہ پیش کی۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ قیامت کے دن، قیامت کا منظر بیان اللہ کر رہا ہے کہ یومئذ یتبعون الداعی، کہ جو مخلوق اپنے بلانے والے کے پیچھے لگی ہوگی، جو فرشتہ جو وہاں ڈیوٹی پر مقرر ہوگا میں کروں گا، اس کے پیچھے لوگ چلیں گے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، وہ ٹیڑھا پن نہیں ہوگا کہ کوئی ادھر چلا جائے کوئی ادھر چلا، نہیں، یوں قطار اندر قطار اس میرے مقرر کردہ جو فرشتہ ہے اس کے پیچھے لوگ چل رہے ہوں گے۔ اے جس طرح پولیس والے نے پیچھے نہیں ملزم ٹرنے ہونے، اگے پیچھے نہیں آل سکنا، یہ تو دنیا نہ آل تسی تک نہیں ہونا، اتھے تک ہو۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، وہ بھی سیدھا آئے گا اور یہ پیچھے جو چلنے والے ہیں یہ بھی سیدھے اس کے پیچھے چلیں گے۔ لا عوج لہ، اور پھر کیا منظر ہوگا؟ وخشعت الاصوات للرحمن، اور اس مالک کے سامنے سب کی آوازیں ڈر جائیں گی۔ خشعت الاصوات للرحمن، آوازیں ڈر جائیں گی۔ بھائی آواز کیسی ڈرتی ہے؟ آواز کو اللہ نے فرمایا، بندہ ڈرتا ہے نا، آواز تو نہیں ڈرتی نا۔ اللہ نے آواز کو کیوں ڈرا دیا؟ قرآن نے، یہ قرآن ہے، نص قطعی پیش کر رہا ہوں، حدیث نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ضعیف ہے، نص قطعی پیش کر رہا ہوں۔ خشعت الاصوات، آوازیں ڈر جائیں گی۔ بھائی آدمی ڈرتا ہے، آواز تو نہیں ڈرتی۔ تو آدمی کیا ہے؟ گفتگو ہے۔ آدمی کیا ہے؟ گفتگو کا نام ہے۔ جو بات نہیں کر سکتا وہ آدمی ہے؟ دیکھیں، جو گفتگو نہیں کر سکتا وہ آدمی ہے؟ نہیں، جو آدمی ہے وہ گفتگو کرے گا۔ ایک شاعر نے کہا کہ گفتگو بہترین گوہر گنجینہ ہستی سخن است۔
کائنات کے بھرے خزانے میں سب سے قیمتی موتی کیا ہے؟ گفتگو۔ اس بڑے بڑے موتی ہیں، بڑے بڑے کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، لیکن بات نہیں کر سکتے۔ ایک غریب آدمی ہے، ایک ٹائم کی روٹی بھی اس کے پاس نہیں ہے، مگر وہ متنبی ہے، مگر وہ ابو البیان ہے۔ دولت دنیا اور چیز ہے، دولت بیان اور چیز ہے۔ علی کے پاس کیا تھا؟ جو کی روٹی، علی کے پاس جو کی روٹی، اور مد مقابل کے پاس ایک دسترخوان پر 500 آدمی مرغ اور بٹیر کھاتا تھا۔ 500 آدمی ایک ٹائم پر مرغ اور بٹیر اور پلاؤ کھاتا تھا، اور علی کے پاس جو کی روٹی۔ دولت دنیا علی کے جو مقابل تھے ان کے پاس تھی، لیکن علی کے پاس جو کی روٹی تھی، بھوک تھی، پیاس تھی، بچے تھے، غریب تھے، فاطمہ تو زہرا تھیں، وہ بھی غریب تھیں۔ اللہ نے اس گھر کو غربت کے لیے پسند کیا، کیونکہ یہ غریب نواز گھر ہے۔ بھائی غریبوں کی تائید تو اس طرح ہو سکتی تھی کہ یہ گھر بھی غریب ہو، چونکہ محمد کا گھر غریب نواز ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ غریب نواز گھر ہے، غریبوں کو نوازنے والا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ غربت نواز ہے، غربت کو اس نے نوازا ہے۔ ایک ہوتا ہے غریب، ایک ہوتی ہے غربت۔ اگر غربت اور دولت مندی دونوں کو سامنے جسم دیا جائے نا، اللہ دے دینا غربت کو بھی اور دولت کو بھی، دونوں کو جسم دے کر بھیجے، تو اللہ جو دنیا والے ہیں، انسان ہے، یہ غربت کو ایک آنکھ سے بھی نہیں دیکھیں گے، جوتے مار کر نکال دیں گے، کیونکہ غربت کوئی نہیں پسند کرتا۔ تو حضور یہ گھر صرف غریب نواز نہیں ہے، یہ غربت نواز بھی ہے۔ اللہم احینی مسکیناً وامتنی مسکیناً واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ محمد کریم کا ارشاد سنیے کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ غریبی میں، مجھے موت دے غریبی میں، اور میرا حشر کر مجھے اٹھا غریبوں میں۔ یہ نہیں فرمایا مجھے 22 خاندانوں میں اٹھانا، نہیں، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، مجھے مساکین میں اٹھانا۔ تو یہ غریب نواز ہے۔ میں نے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی ایک منقبت لکھی تھی، اس میں نے عرض کی تھی، اب مقطع ہے کہ نصیر اس لیے نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم، نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز، کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز۔ خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز۔ اور زہ عروج دو گنا زہ نصیب، دو گنا عروج حاصل ہے، ادھر میرے شہ جینا ادھر غریب نواز۔
تو اللہ نے اپنے اس محبوب کے توسط سے غریبوں کو نوازا. تو کیا ہے کہ ادھر مرغ اور پلاؤ، ادھر جو کی روٹی. فرمایا کہ حسن حسین بھوکے تھے، 2 دن کا فاقہ. ماں بھی سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدۃ النساء بعصمت تنہا. میری ایک روایت یاد آ گئی مجھے سیدہ فاطمہ کے حضور. سیدۃ النساء بعصمت تنہا مخدومہ بکائنات مرد و زنہا. ام حسنینو بنت خیر البشر زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. حسن حسین بھوکے ہیں، روٹی رکھی، آ گئی، بھیج دی مالک نے کہیں سے. ایک سائل نے دستک دی، بہت دنوں سے بھوکا ہوں، مر گیا ہوں، کوئی روٹی عطا فرمائے. بھائی 2 دن سے بچے بھوکے، ماں بھوکی، حیدر کرار بھوکے. علی اٹھے اور وہ کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا. یہ ہوتا ہے کرم، یہ ہوتا ہے کرم. آیت اتری یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ پورے ان کے فضائل ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ میرے بندے ہیں، علی میرا ہے، فاطمہ میری ہے، حسن میرا ہے، حسین میرا ہے، زین العابدین میرا ہے. کیوں؟ یہ روٹی کھلاتے ہیں، اپنے سامنے رکھی ہوئی روٹی اٹھا کر دے دیتے ہیں. بھوکا آتا ہے تو اپنے آپ کو، بچوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور بھوکوں، اسیروں اور یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ وہ گھر ہے، یہ وہ غریب نواز گھر ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیان کی دولت علی کے پاس تھی. دولت دنیا علی کے مقابل کے پاس تھی، لیکن علی کے پاس حضور نے کسی اپنے صحابی کو یہ رتبہ عطا نہیں فرمایا. مختلف القاب عطا فرمائے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ مقام دیکھیے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی تو میری جگہ قائم مقام اس طرح ہے جس طرح ہارون اپنے بھائی موسیٰ کا وزیر تھا. یہ مقام علی ہے. سمجھ آئی؟ تو میرا نائب ہے. شب ہجرت دیکھیے بھئی، مجمع کوئی ذوق میں ہے؟ ہاں آواز آنی چاہیے مجھے، آپ سن رہے ہیں. شب ہجرت، حضور ہجرت فرمائی، شرف کس کو دیا؟ بھئی صحابہ تو لاکھوں تھے نا، صحابہ تو اور بھی تھے، لیکن یہ شرف کس کو ملا؟ علی کو ملا. گھر کا تھا، اور گھر کا شرف گھر والے ہی حاصل کر سکتے ہیں. شب ہجرت بستر عطا فرمایا کہ جہاں محمد کریم لیٹا ہے علی تو لیٹ، تو لیٹ، میرا نائب تو ہے. میں ہجرت کر رہا ہوں، میری جگہ تو ہے. اگر محمد نہیں ہے، کیونکہ میرے لیے اللہ نے حکم دے دیا ہے
کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میں نبیوں پر مہر ہوں، آخری ہوں، میرے بعد نبی تو نہیں آ سکتا، اے علی میں تجھے نبوت کا منصب تو نہیں دے سکتا لیکن اپنا بستر دے سکتا ہوں۔ اللہ نبوت دینے والا ہے، اس نے جس کو چاہا نبی بنایا، میں نے جس کو چاہا اپنا نائب بنایا۔ آج تو لیٹے گا، آج اور کوئی نہیں لیٹے گا، اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، جب بھی اٹھے گا نبی کی جانشینی کا سوال۔ بھائی نبی کا جانشین کون ہے؟ ایک تو دیکھیں نا خلافت ظاہرہ ہے نا، حضرت صدیق اکبر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، یہ خلافت ظاہری جو ہے یہ بھی ہماری سر آنکھوں پر، ہم تو اسے بھی تسلیم کرتے ہیں نا، لیکن وہ شب ہجرت والی نیابت جو علی کے سوا کسی کو نہیں ملی، تو کہتا ہے شاعر کہ جب بھی اٹھے گا نبی کی جانشینی کا سوال، فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ کر۔ بھائی نبی کا جانشین کون ہے؟ یہ فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ کر۔ جب رسول نے ہجرت فرمائی تو بستر پر کس کو لٹایا؟ نائب کس کو بنایا؟ اپنا جانشین کس کو بنایا؟ آفتاب جب غروب ہوتا ہے تو اپنا جانشین کس کو بناتا ہے؟ چاند کو۔ چاند کو نائب بناتا ہے۔ چاند سجادہ نشین ہے کس کا؟ سورج کا۔ سورج ڈوبتا ہے، سجادہ نشین سامنے آ جاتا ہے، اس کا نائب۔ کیوں کہ سورج کی روشنی جوہر ہے اور چاند کی روشنی عرض ہے۔ اب یہ بتانا بھی مجھ پر فرض ہے کہ چاند کی روشنی عرض ہے، سورج کی روشنی جوہر ہے، اور میری بات وہ سنے گا جس میں جوہر ہے۔ شبل آدمی میری بات نہیں سنے گا، بخیل نہیں مانے گا، حسد کرنے والا نہیں مانے گا، کوڑا تے لنگڑا تے لولا نہیں مانے گا، اہل بیت دا دشمن نہیں مانے گا، اہل بیت دا دشمن نہیں مانے گا، اے علی دا غلام مانے گا، زہرہ دا غلام مانے گا، حسن دا غلام مانے گا، حسین دا غلام مانے گا۔ سمجھ آئی؟ تو میں کیا کیا کہ فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ کر۔ پہلے بسترہ تک کو لیٹیا کون ہے؟ لیٹیا کون ہے؟ محمد کریم۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ محمد کریم کون ہے؟ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ آخری پیغمبر لیٹا ہے اور اس نے جانشین کس کو بنایا؟ علی لیٹ جا۔ کیوں کہ وہ جو دشمن ہیں وہ آئیں گے، وہ مجھے سمجھ کر آئیں گے، وہ اس لیے حملہ کرنے کے لیے آئیں گے کہ محمد کریم لیٹے ہوئے ہیں، حملہ جو انہوں نے کرنا تھا۔ تو اب حضور نے ثابت کیا ہوا کہ حضور کو بھی پتا تھا کہ حملہ ہونا ہے مجھ پر، اور میرے حملے کو برداشت کرنے والا میرے گھر میں علی کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ثابت ہوا نا کہ جو میری جگہ
اسی لیے فرمایا، دیکھیے میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ ویسے میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، مجمع تھوڑا ہے لیکن باذوق ہے، ماشاءاللہ، ذرا بات کو اٹھائیے، چلے گی بات۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ علی، بڑے توجہ طلب نقطے پر، مرحلے پر میں آ گیا ہوں، کہ فرمایا کہ یہ میرے وار کو روکنے والا ہے، یہ میری ڈھال ہے، کیونکہ میری آن ہے۔ علی میری ڈھال ہے، علی میری آل ہے، سمجھ آئی؟ اس لیے میں اس کو لٹھاؤں گا، جو مجھ پر وار کرے اس کا وار روکنے والا کون ہے؟ علی ہے۔ تو اپنی جگہ سمجھ کر لٹایا نا، اپنا، وہ تو یہی سمجھ کر آئے تھے نا کہ محمد لیٹے ہوں گے، ان کی سمجھ میں محمد ہی لیٹے تھے۔ یہاں ایک جملہ دے رہا ہوں کہ کفار اور مشرکین مکہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد لیٹا ہوا ہے، تو تجھے کیا اختلاف ہے؟ تو علی کی نیابت میں کیوں درد پیٹ میں پڑتا ہے تمہارے، کہ تو کہتا ہے، مشرک بھی کہہ رہا ہے کہ محمد ہی لیٹا ہوا ہے، مگر تو نہیں کہتا، تو مسلمان ہے، تو کلمہ پڑھتا ہے، مشرک کہہ رہا ہے کہ محمد لیٹا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ آئے اور کیوں فرمایا کہ تمہارے خاندان، میرے اس گھر میں، خاندان میں، سب میں تو میرے وار کو روکنے والا ہے۔ دیکھیں ایک بات میں بتاؤں کہ جس طرح کوئی دشمن وار کرے نا، تو جس طرح انسان اپنا دفاع خود کر سکتا ہے، اتنا اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ ٹھیک ہے؟ اللہ لڑائیاں تو بچاوے تے ہو بنجے تے تسی تک کے نہیں ہو، چنگا بندہ بھی ہو سی نا، ساتھی بھی، بیٹا بھی، سارے رشتے ترٹ ویسن، جس لئے اپنی جان تے بڑھنی ہے نا، تے پھر اپنی جان تے بڑھنی نہیں، اسا آپ ہی سامنا پہنا ہے، پھر اپنے پورے وجود ہیں، جس طرح بندہ آپ دشمن نے وار تو بچ سکنا ہے، کوئی نہیں بچا سکنا، لیکن سن اتھے مسئلہ ہو رہی، اتھے محمد عربی اپنی طرح علیاں سمجھے، نائب کیا ہوتا ہے؟ عین ہوتا ہے۔ اے جڑی لائٹ تو بھی نور آنا ہے تھلے، روشنی بھی پہنی ہے، اے سورج ہی چوانی بھی، سورج کتھے پہ 9 کروڑ میل دور، اے تسی آگ سکنے ہو کہ اے لائٹ اسنی نہیں؟ بولو ذرا سیکے تے کھلو بن کے پتہ لگ ویسی سورج صاحب نی لائٹ ہے کہ نہیں، دسی کہ میں سورج نی لائٹ ہاں۔ 9 کروڑ میل کے فاصلے پر وہ بتا رہی ہے کہ ہم اس سورج کی نائب ہیں، عین ہیں، وہی کچھ ہیں، وہی جلوہ ہے، وہی رنگ ہے، ساما ہے وہی، یہ جو صورت ہے تیری صورت رحمہ ہے یہی۔ وہی نقشہ ہے۔ کرنیں کہتی ہیں اوپر جاؤ سفر کرو، جہاں سے ہم سفر کر کے کروڑوں میل سے اور لاکھوں میل سے آ رہی ہیں، اتنا وقت لگا کر آ رہی ہیں، اگر تمہیں ہمارے وجود میں شک ہے تو سفر کر کے جاؤ اوپر، جہاں سے منبع سے، جہاں سے ہم نکل رہی ہیں، جاؤ، ہمارا سلسلہ نسب سورج سے ملتا ہے کہ نہیں؟ تو سلسلہ نسب شعاؤں کا سورج سے ملتا ہے کہ نہیں؟ یہ تساں نے پیرائیں ٹٹھیاں روشنیاں ضائع کرنے پہ، ہوتے روند کے چلنے پہ، وہ تھوڑی اٹھاڑی ہے گماکت ہے کہ پیرائیں چ روشنی پہ ہی ہے۔ وہ روشنیاں ٹونڈنے والے ہو، اے نئی روشنی ہے کہ علم روشنی ہے، روشنی کی ہم عزت کرتے ہیں، روشنیاں تو تسی پیرائیں چ روندنے ہو، چنگی عزت کرنے ہو، تے نیرا پہ ونجے تے پٹن لگ پہنے ہو، دیوں کس لئے نکل سی۔
تے دیو نکل آوے تے قدر تو سانے سامنے یہ کہ کرنے ہو اتے سفر کر کے جاؤ روشنی آنی ہے میں نے سلسلہ نسب شاکی تے اتے جو اکے اتے تے منہ نہیں کرو نا اکے پھر اسائیں تک کرنا اتے تے نہیں مجھونا تے اسائیں تک کرنا تے من جل محمد کریم کی ذات و صفات تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا وہ منبع علم ہے منبع علم ہے منبع جود ہے منبع کمالات ہے خوبیوں کا منبع ہے تمام صفات عالیہ کا منبع ہے وہاں تک نہیں نظر پہنچ سکتی تو اس کی کرن آدم تجلی کبریٰ علی کو دیکھ لو ایشو دے بندے ماں کوئی نظر پہ آنے جڑے علی نے نام تے انہوں نے جانی بڑے بے غیرت ہونے علی نے نام تے نہ بندہ اٹھے سمجھ آئی ہم ایسے علم کو کچھ بھی نہیں سمجھتے کچھ بھی نہیں ہے وہ علم جو باب العلم سے جس کا تعلق نہ ہوا ہم ایسی سیادت کو نہیں مانتے اسی ایسے شودیاں سیدانہ مننے ہیں جڑی آپ نے باپ دادیاں چھوڑ کے دوئے نہیں تعریف کرن وہ سید نہیں ہیں وہ اپنے نسب کی تحقیق کریں اوے شودہ تے کوڑا پہ ہوئے تے بندہ اسا نہیں تعریف کرنے چپ کرنا تے جس سیدانہ پہ ہو علی جے ہوئے ماں زہرہ جے ہوئے تے حسن حسین جے پہ ہوئے تے تو یوں اور کرے ہورانیہ تعریفاں کرے انہاں نہ لیوے گدی سے کھینچ لوں گا زبان درات کو ہم ایسے علم کو نہیں مانتے ایسا علم جہالت ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ علم جو باب العلم سے نہ ملتا ہو جو حسن حسین کی تعریف نہ کرے جو سیدہ فاطمہ کی تعریف نہ کرے جو سیدہ زہرہ کی تعریف نہ کرے جو زینب کبریٰ کی تعریف نہ کرے ہماری تو مائیں ہیں تسی ماما ٹھمی رکھنے ہوتے اسی نہ ٹھما جس ساڑیاں ماما تھے جبریل ٹھمیاں ملائکہ اور ملأ الاعلیٰ کی مخلوق نے ان کو عزت دی آپ کی ماؤں کی عصمت پر کوئی گواہی نہیں دے سکتا لیکن ہماری ماں سیدہ فاطمہ الزہراء کی عصمت جو ہے وہ پکی ہے سمجھ آئی اس لیے غیرت کرو وہ سید جو اپنے آپ کو سید کہتے ہو اور اہل بیت کی تعریف سے گھبراتے ہو تمہارا باپ کوئی اور ہے اپنے نسب پر تحقیق کرو ہم تمہارے علم کو کچھ بھی نہیں سمجھتے مولوی تھوڑے کتاباں پڑھنے والے کڑ کڑ کرنے رہنے دیڑی ساری اسی بھی کتاباں پڑھیاں اساں بھی کتاباں پڑھیاں لیکن ٹھٹھے علی نے دروازے تھے میں عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا تو علی لیٹ تو مینڈی جائیے اے مینڈی جاوے تے تو مینڈی جائیے لیٹ میں اس نے ثبوت دینا تسی اکسو ایمی تعریف کر گئے علی نہیں آج نے مولوی تے پیر نہیں تعریف کرو تے پھنڈ پھنڈ کے کتھے بننے پامیں دو پیسے نہیں اوقات ہوئے آنا وینا ککھ نہیں علم ہے کوئی نہیں پڑھائی لکھائی ہے کوئی نہیں قرآن و سنت نہ پتہ ہی نہیں تے گنگے پیر تے گنگے مولوی بے بننے تے کئی جڑے پھر درس دینے شروع کرنے تے خوشک
گفتگو میں کیتی ہے نا تواڈے سامنے میں اے فیض ہے مہر ہے ساری علی دی میرا دادا کیا کہتے ہیں کہ مہر ہے ساری علی دی شک نہ رہ گیا ایک ذرا یہ مہر ہے مہر علی کی اور مولا علی کی مہر علی کی مہر ہے مہر علی کی ہند الولی کی غوث جلی کی اور مولا علی کی عرض کر رہا ہوں فرمایا تو لیٹ کیونکہ تو منی جائیے اے منی جاوے اے میری جاوے اتھے مرضی جسا میں لٹاواں او خلافت اے خلافت ہو رہے اتھے وار چل لینی خلافت ہے محمدہ مکانے والے آنے پہ نہ لی تو لیٹ اس کا ثبوت ایمیں نہیں میں کرنا پہ ہاں علی لی تعریف اساں تے ایمیں بھی آکھ پہنچنا ہے اوہ علی بچ کچھ بھی نہ ہوئے تے اساں پھر بھی آکھ پڑھنا ہے پیو جے وے اوہ علی بچ اتنا کچھ ہے کہ پوری کائنات سمٹ ونجے تے علی نے فضائل نہیں مک سکنے پار ونجے پوری دنیا تے کیوں نہ تعریف کرا میں فرمایا تو لیٹ اس واسطے فرمایا کہ لحموں کا لحمی حدیث چایا سنو علی تو لیٹ وار تو میں آکھا نا کہ بندے تے وار لگ بنجے تے جس طرح آپ بندہ بچا سکنا ہے دعا نہیں بچا سکنا حضور کیوں فرمایا علی تو لیٹ حدیث چایا حضور فرمایا علی لحموں کا لحمی تیرا گوشت میرا گوشت ہے لحموں کا تیرا گوشت میرا گوشت جسموں کا جسمی تیرا جسم میرا جسم ہے اے حدیث پڑھ تے غور کر ایسا سمجھ پامے شیخ الحدیث ہے پامے مفسر قرآن ہے سمجھ اس حدیث ہاں لحموں کا لحمی اے علی میرا گوشت تیرا گوشت ہے تیرا جسم میرا جسم ہے اس حدیث سامنے رکھتے ہون شب ہجرت نے ویک واقعہ آپ فرمایا لیٹ علی کہ مطلب کہ میں ہی دوبارہ تینی شکل اج لیٹنا پیا جسموں کا جسمی تیرا جسم میرا جسم ہے حدیثہ کدھر کھڑ دو میں نہ کرو نا اسنا مراد ہے کمال معیت کمال اتحاد علی اور محمد کے درمیان نوشتہ بردر جنت بخط لم یزلی یہ جنت کے دروازے پر لم یزلی خط سے لکھا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہے جی نوشتہ بردر جنت اکھے جی یہ نہیں لکھا وہ تو ساں جنت لفظی دبویاں تک سونا وہ تسی منہ مارنے ہو سو جہنم میں اے علی اور اولاد علی کے دشمنوں کہ نوشتہ بردر جنت بخط لم یزلی شفیع روزے قیامت محمد است علی قیامت والے دن دو بخشواسن ایک محمد بخشواسی تے دعا علی بخشواسی تے تساں درد علی کیوں بخشواسی تے درد پہ تساں موت پہ گئی ہے دشمنوں تساں موت پہ گئی ہے محمد کریم اپنی جگہ پر اپنے بستر پر لٹا رہا ہے محمد سے پوچھو کیوں لٹایا یہ اعتراض محمد عربی پر کرو فرمایا جسموں کا جسمی تیرا جسم میرا جسم ہے علی لیٹ کوئی بار ہوا تو جس طرح تو میرا دفاع کرے گا اسی طرح ہے گویا میں اپنا کر رہا ہوں سمجھ آئی تو فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ کر
فیصلہ ہوگا کہ علی کو ہجرت کی رات کس کو لٹایا تھا؟ سب تو سختی نہ دور زندگی اور موت نی کشمکش وچ محمد کسا یاد کیتا محمد نے بولو نا تسی کس طرح چپ کر کے بیٹھے تو کیا ہے کہ شفیع روز قیامت محمد است و علی. زندگی اور موت کی کشمکش مصیبت بار دشمن نے گھیر رکھا ہے. اللہ فرمایا ریت چاہ مٹھی بھر ریت لے, مٹھی بھر. اے محمد مٹھی بھر, ریت کی مٹھی بھر اور مٹھی بھر ریت لے. جملے کا لطف اٹھائیے. مٹھی بھر تے ساٹے نہ دے تے پھر تک تماشا انہیں کنج کرنا میں. فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. او کملی والے او میرے سونیا, اے ریت تُد نہیں سٹی, اے ریت میں سٹی ہے, اے ریت میں سٹی ہے. ایک گویا ثابت ہویا, اے ذرا سنے ہو ذرا توجہ طلب. اتھوں اسی جگہ تے علیہ لٹا کے حضور بار نکلے تے ریت سٹی, کافر انے ہو گئے, حضور نکل گئے. مطلب یہ ہویا کہ نبی نہ ویسے ہی ہر جگہ جتھے عمل ہونا ہے اللہ تے اس نے فرشتے محافظ نال ہونا ہے ہر جگہ. تے تسی دسو کہ ایتھے جڑا اے عمل ہویا اللہ آکھیا کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے مٹی تُد نہیں سٹی, ید اللہ فوق ایدیہم. اے بیت ہاتھ تو نہیں رکھنا پہ, میڈا ہاتھ تھے. نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا اور نبی کے ریت پھینکنے کو اپنا عمل کہا. اتنا اتحاد اور اتنا اتفاق بتا رہا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے. لیکن فرمایا کہ اتنے سمجھ آئی کہ وہاں جو بار آپ نکلے تو ریت پھینکی. اللہ نے فرمایا کہ یہ تو نے پھینکی نہیں, میں نے پھینکی ہے. اور اندر جس گھر میں جس بستر پر علی کو لٹایا, تو کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی؟ وہی کا کیس ہے نا, اسی وقت کا کیس ہے. ذرا عقل مند آدمی چاہیے, چبل آدمی نہیں چاہیے, سمجھدار آدمی چاہیے, جینیس نابغہ روزگار سے سمجھے گا میری بات کو. وہی کا کیس ہے, اسی وقت کا کیس ہے. سرکار باہر نکلے, فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. کہ یہ مٹی تو نے نہیں پھینکی, ریت تو نے نہیں پھینکی, میں نہیں پھینکی ہے. تو اس کے اندر گھر میں جو کچھ نبی نے عمل کیا وہ اللہ نے عمل نہیں کیا. نبی کے بستر پر علی کو کیا اللہ نے نہیں لٹایا؟ بولو, کامن سینس کیا کہتی ہے؟ بسترے سے اللہ نہیں اٹھایا, ومار دونوں عمل کر رہے ہیں. محمد کریم دونوں عمل کر رہے ہیں. ایک عمل کیا کیا؟ علی کو بستر پر لٹایا کہ تو میری جگہ, میرا نائب, میرا سجادہ نشین ہو کر لے. باہر نکلے, ریت پھینکے. اللہ نے اس ریت کے عمل کو اپنا عمل کیا. تو حضور, اللہ پھینکنے والے تو حضور تھے, ہاتھ تو حضور کے تھے. تو علی کو کندھے سے پکڑ کر جس محمد نے اپنے ہاتھ سے لٹایا, کیا وہ اللہ کا ہاتھ نہیں تھا؟ اگر ریت پھینکنے والا, ریت میں کوئی اتنا شرف تو نہیں ہے, ریت کو اشرف المخلوقات ہے.
جس کو گھوڑے گدے رونق کر گزرتے ہیں وہ ریت ہے. تو ریت کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے نہیں پھینکی میں نے پھینکی ہے. اور جس زبان سے علی کو حکم دیا رسول نے اور جس ہاتھ سے پکڑ کر علی کو بستر پر لٹایا، کیا وہ زبان اللہ کی نہیں تھی؟ کیا وہ ہاتھ اللہ کا نہیں تھا؟ مجھے دلیل دو